امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ذات والا مقام کی توہین کی، حد کے حرمت کی۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ مجھے بھی ذرا اجازت دیں کہ میں بھی ممبر پہ آؤں اور آ کے یہاں پہ موعظ حسنہ کروں۔ پہلے تو یزید نے لیت اللہ سے کام لیا، کیونکہ جانتا تھا کہ بنی ہاشم سے ہیں، بسم اللہ، اور علم جو ہے وہ ان کے ہر اعضاء میں ملا ہوا ہے۔ جانتا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو بنی امیہ کی رسوائی ہوگی، لیکن جب بازار والوں نے کہا کہ یہ قیدی ہے، یہ مریض ہے، یہ کیا بیان کرے گا، اجازت دی جائے، تو میرے مولا جب ممبر پہ آتے ہیں تو پہلے فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر جاؤں۔ ایسے ایسے، واہ واہ واہ، کیوں کہا میرے مولا؟ واہ واہ واہ، پھر مولا نے خطیب کو مخاطب کر کے فرمایا، ایھا الخاطب، اے درباری ملا، اے درباری خطیب۔ اور درباری کسے کہتے ہیں؟ صرف وہ نہیں ہے کہ جو حکمرانوں کے پاس جا کے ان کی چاپلوسی کے لیے فتاویٰ دے، صرف وہ درباری نہیں ہوتا، درباری وہ بھی ہے کہ جو مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو بیچتا ہے۔ درباری صرف ہم عموماً وہی کہتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے وہی درباری ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ اے درباری ملا، ایھا الخاطب، اے خطیب، اشتریتا رضا المخلوق بسخط اللہ۔ فرمایا کہ اے خطیب، تو نے لوگوں کی خشنودی خریدی ہے اللہ کو ناراض کر کے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہو کہ میں ممبر پہ آتا ہوں۔ فرمایا میں جو بات کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا اور لوگوں کے لیے اجر و ثواب کے لیے کروں گا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ ہمارا خطیب کون سا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ وہ کبھی بھی لوگوں کی رضایت کے لیے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے اجر و ثواب کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کے بعد یہ معیار دیا ہے امام زین العابدین نے کہ کون سا خطیب الہی ہے، کون سا خطیب حسینی ہے، کون سا خطیب علوی ہے کہ جو آئے ممبر پہ آ کے رضائے خدا کو خریدے اور لوگوں کے اجر و ثواب کے لیے گفتگو کرے۔ یہ وہ آئینہ دکھایا ہے امام زین العابدین نے کہ ہر ممبر پہ آنے والے کو اس فارمولے میں پرکھے، جو آتا ہے سمجھو وہ حسین کا مبلغ ہے۔ لیکن جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جو لوگوں کو لوریاں دینے کے لیے، جو فریشمنٹ کے لیے آتا ہے، میرے مولا نے فرمایا وہ درباری ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ لوگوں کے اوپر بھی امام کے اس قول سے حجت تمام ہو گئی ہے کہ ابھی آپ ممبر سے درباریوں کو سنیں گے یا حسینیوں کو سنیں گے؟ سبحان اللہ، درباریوں کو سنیں گے یا حسینیوں کو سنیں گے؟ حسینی وہ ہے کہ جو رضائے خدا کے لیے، خوشنودی اہل بیت کے لیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، امام زمانہ کی رضا کے لیے وہ آتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ بانی صاحب راضی ہو جائیں، یہ چودھری صاحب راضی ہو جائیں، یہ ملک صاحب راضی ہو جائیں، یہ شاہ صاحب راضی ہو جائیں۔ یہ امام زین العابدین نے ہمیں یہ ضابطہ بتا دیا
کہ دیکھو ہماری پیروی کرنے والا وہ ہے کہ جو رضائے خدا کے لیے گفتگو کرتا ہے، لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ بسم اللہ یہ دین ہے، یہ عزاداری سنت امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کے اقوال کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوار ہیں، دوست ہیں ہمارے جناب نور حسین صاحب، دیکھیے اچھا قصیدہ پڑھتے ہیں، لیکن درمیان میں بعض چیزیں لہو و لعب ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ قصیدہ کتنا خوبصورت اس شاعر نے لکھا اور ایک مصرع پڑھا، بڑا لطف آیا اسے، لیکن یہ درمیان میں لہو و لعب کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، جو فضول ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لہو۔ اور یہ بے مقصد چیزیں کبھی بھی اہل بیت نے بیان نہیں کو بیان کی ہے۔ کوئی فرمان بتا دے، کوئی ایسا کوئی انہوں نے کوئی لطیفے سنائے ہوں، کوئی ایسے لوگوں کا فضول ٹائم ضائع کیا ہو۔ اہل بیت وہ ہیں، ان کے کردار کو سامنے رکھیں، تربیت کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں آپ بڑے بڑے دوستان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اچھے خاصے اخراجات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے؟ خواہش یہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پہلے یہاں وسیم بلوچ صاحب آئے تو کہا جی ہم اتنے لاکھ ہم نے دیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اور آپ کی توفیق میں اضافہ کرے، لیکن میں نے کہا دوست عزیز ذرا بتائیے جتنے لاکھ آپ نے دیے ہیں اتنے انسان بھی حسینی بنے ہیں؟ سبحان اللہ یعنی 20 لاکھ 23 لاکھ 17 لاکھ جو آپ دیتے ہیں، آج کل تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، بیٹے بھی آنا شروع ہو گئے۔ کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ عزاداری ہے، سید الشہداء ہے بھائی۔ اگر آپ لاکھوں دے رہے ہیں پھر جو فلاں کو بلانا ہے، کیا جی وہ جی ہمارا امام بارگاہ فل ہو جائے گا، اتنی LED لگائیں گے، یہ کریں گے۔ بھائی کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے یہ کہ یزید کے دربار کا خطیب ہے، درباری ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ خطیب جس کو بلا رہے ہیں یہ امام زین العابدین کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ ایک بات اس خطیب کی عبادت امام زین العابدین کی طرح ہے، اس کا علم زہد امام زین العابدین کی طرح ہے، اخلاق امام زین العابدین کی طرح ہے۔ دیکھیے وہ درد دل ہے کہ جس کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ سرمایہ گزاری کروں جہاں پہ کچھ مجھے بینیفٹ، کوئی منافع مجھے ملے۔ بھئی آپ خود سوچیں کہ مثلا ایک آدمی کہ جو سیرت یزید کے اوپر عمل کرتا ہے، امام زین العابدین کی سیرت سے کروڑوں قدم دور ہے، آیا اسے ہم عزاداری میں بلائیں گے تو امام زین العابدین خوش ہوں گے؟ پھر سب سے پہلے مبلغ، اولین مبلغ عاشورہ وہ کون ہے؟ امام زین العابدین، وہ عاشورہ کے مبلغ ہے۔ تو دیکھیے ایک آدمی علامہ اقبال جیسا بننا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ علامہ اقبال کی فکر لے کے اسی طرح وہ شعر کہتا ہے، نظم کہتا ہے کہ جو اقبال کا پیروکار ہے، جو اقبال کو اپنے لیے ماڈل سمجھتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ ویسے گفتگو کرے جیسے اقبال نے کی۔ جو ایک لیڈر قائد اعظم کی طرح بننا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کس کی پیروی کرتا ہے؟ کس کے پیچھے چلتا ہے؟ قائد اعظم کے پیچھے چلتا ہے تاکہ قائد اعظم جیسا بنے۔ بھئی اگر مبلغ عاشورہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں ویسے کرنا ہے جیسے امام زین العابدین نے کیا۔ کوئی تاریخ میں کوئی جھوٹی روایت بتا دیں کہ امام نے یہ کہا کہ میں اتنے لاکھ لے کے پھر آپ کے گھر عزاداری کے لیے آؤں گا۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ ایک نے
کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، ذرا آؤ ہمارے گھر ہو۔ کہا کہ کربلا کے بعد میں نے خوشی کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، مجلس حسین برپا کرو، میں آؤں گا۔ اور عزاداری بھی عجیب، چلتے پھرتے یاد عاشورہ کو زندہ کیا اور ظلم کے خلاف دین حق کے لیے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا اور بتایا کہ دیکھو عزا کیا ہے۔ دیکھیے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں، دیکھیں آج تک ہم نے زیادہ اسی چیز کو بیان کیا ہے، زیادہ وہی کام کیے ہیں جو دشمنوں نے کیے ہیں، اور اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو حسین اور آل حسین نے کیے تھے۔ یعنی تھوڑی دقت اگر کریں تو جو کام ہم کر رہے ہیں زیادہ تذکرہ مقتل کا کیا جاتا ہے۔ ایک مقتل حسین ہے، ایک مقصد حسین ہے۔ یعنی زیادہ ہم نے کیا کیا؟ مقتل کو بیان کیا۔ ذاکر صاحب آتے ہیں خطبے کے بعد دوڑا مسائل، پھر اس کے بعد درمیان میں ایک قصیدہ، پھر اس کے بعد پھر مسائل۔ تو استاد بزرگوار نے فرمایا کہ آج تک ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے جو امام کے دشمنوں نے امام کے اوپر کیا، اور ہمیں جو ضرورت ہے جس سے تبدیلی آتی ہے معاشرے میں وہ کیا ہے؟ کہ وہ بیان کریں، وہ کریں جو حسین ابن علی نے کیا تھا۔ تو تبدیلی کس سے آتی ہے؟ تبدیلی کردار حسین سے، اعمال حسین سے، اخلاق حسین سے، عبادت حسین سے، سخاوت حسین سے، ایثار حسین سے، فداکاری حسین سے، جانثاری حسین ابن علی سے۔ معاشرے میں اس سے تبدیلی آتی ہے۔ اگر صرف ظالمین کا آپ تذکرہ کرتے رہیں اور مظلومین جنہوں نے کربلا کو برپا کیا ہے، کربلا عمل کا نام ہے، رد عمل کا نام نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ اور بہت بڑے سکالر آیت اللہ مطہری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حسین ابن علی نے دین کو مقام عمل میں زندہ کیا ہے۔ یہ صرف امام حسین نے حدیث اور تقریریں نہیں کی، مقام عمل میں اور زیارت میں چھٹے امام نے فرمایا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں حسین تو نے مقام عمل کو، نماز کو برپا کیا ہے، مقام عمل میں زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، مقام عمل میں امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو احیاء کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نقطہ تذکر کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، مقام عمل کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء یہ اس وقت رنگ دکھائے گی جب ہم عمل میں حسینی بنیں گے، جب عمل میں ہم زین العابدین کے پیروکار ہوں گے، کیونکہ عزاداری سید الشہداء امام زین العابدین کی سنت ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے بے پلانہ اونٹوں کے اوپر بھی نماز افضل وقت سے قضا نہیں کی، یہ جناب سیدہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اختی یا لا تنسا فی نافلۃ اللیل، فرمایا ہے میری پیاری بہن مجھے نماز تہجد میں بھولنا یہ کیا ہے؟ یہ مقام عمل ہے، عزاداری مقام عمل کا نام ہے۔
ریفریشمنٹ کا نام